بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہی بہت دلچسپ ہے، شیعہ اور سنی کا ہسٹورک مناظرہ۔ اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کو لیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ 16,000 علماء امام وقت سے حدیث سننے کے لیے نیشا پور میں جمع ہو گئے اور امام وقت نے حدیث سنائی۔ اس کے بعد جب امام وقت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے سب کو بولا تھا کہ کوئی بھی کھڑا ہو کر استقبال نہ کرے، پر جیسے ہی امام داخل ہوئے دربار میں تو بادشاہ خود ہی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر استقبال کرنے لگا۔ بادشاہ نے امام کو ولی عہد بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد ایک چور آیا۔ چور کے متعلق امام نے ایک ایسی بات کہی کہ بادشاہ مامون امام کا اور مخالف ہو گیا۔ پھر بارش نہیں ہو رہی تھی تو امام نے دعا کی اور بارش ہو گئی۔ پھر بادشاہ نے تمام ادیان کے علماء بلوا لیے مناظرے کے لیے اور بادشاہ نے پیغام بھجوایا کہ انتہائی سخت سوالات لے کر آئیں۔ جب سارے مناظر آ گئے تو بادشاہ نے اپنے ولی عہد امام وقت کو بلوایا اور مناظرہ ہوا شروع۔ ستارہ پرستوں کو جتنے ادیان تھے، پتہ نہیں توجہ جانے گرامی کے نہیں، سب کو بلایا، سب ایک لشکر کے ساتھ آئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو مامون بہت خوش ہوا، کہا کہ اب جاؤ جا کے میرے ولی عہد کو بلا لاؤ۔ اتنا مجمع، اتنے سوالات، جس آدمی سے کہا نا جاؤ جا کے بلا لاؤ، وہ تقیے میں تھا، وہ امام کا ماننے والا تھا۔ اب بڑا گھبرایا ہوا، ٹانگیں کانپتا ہوا، ہانپتا امام کی بارگاہ میں پہنچا کہ مولا آپ کا مامون نے بلایا۔ مولا نے فوراً فرمایا کہ بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے۔ توجہ جانے گرامی، امام نے کہا بلایا مجھے، گھبرایا ہوا تو ہے۔ کہ مولا وہ دربار کے اندر بہت سے علماء جمع ہو گئے مختلف ادیان کے۔ امام نے کہا سن، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہ مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ گھما پھرا کے بات کو ایسا پیش کرتے ہیں، سوال ہوتا کچھ ہے، پیش کچھ کرتے ہیں۔ امام نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں، جملہ کو سننے کے نام کے، امام نے کہا سن، جب میں اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں اسی کی رفتار سے اسی کے سامنے جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب دوں گا، اسی کتاب میں۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں۔ جب امام کے پاس آنے لوگ سوال کرنے لگے تو بعض جو ضعیف العقیدہ قسم کے لوگ تھے کہ مولا ان کی زبان آپ نے کب سیکھی؟ یہ تو روم سے آیا، آپ روم گئے ہی نہیں۔ امام نے ایک کنکر کو اٹھایا، اپنا لعاب دہن لگایا کہ اپنی زبان پہ رکھ۔ اس نے زبان پہ رکھا، بڑی تیزی سے گنتی گننے لگا، 1 2 3 سے 70 تک چلا گیا۔ کچھ نے پوچھا گنتی کیوں گن رہا ہے؟ کہ ان کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے، میں نے اپنی زبان پہ رکھا، 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئے۔ 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ان کی لعاب دہن کا اثر ہے۔ امام ایک مرتبہ کہنے لگے، کہا کہ دیکھ تو بصرہ کہنے والا ہے، عراق کا، وہاں کے لوگ تیز ہوتے، مجھے یہ بتا اس نے مامون نے ان سب علماء کو کیوں بلایا؟ کہا مولا اگر جسارت نہ ہو، گستاخی نہ ہو، یہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ مولا نے کہا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں کو معلوم ہو یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، یہ میرا بغض رکھنے والا ہے۔ امام نے کہا سب پہ واضح کرتا رہے۔ امام نے ایک مرتبہ، عزیزان گرامی اپنے الفاظ میں پیش کروں گا، اس کو سادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ امام اٹھے اور امام نے امامت سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح ہاتھ میں لی، تبرہ کا عصا ہاتھ میں لیا، ابا قبا پہنی۔ جب چلنے لگے تو امام علیہ السلام کا چلنا تھا، دروازے کھلنے لگے، سارے علماء نے کہا کہ اس سے مناظرہ؟ ابھی امام آئے ہی تھے، دیکھا ہی تھا، سارے مجمع کو جیت لیا تھا۔ امام کا منبر لگا، مامون نے فوراً کہا کہ فرزند رسول یہ لوگ آئے ہیں آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں۔ یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے بلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو۔ کہ ان لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، دور سے آئے ہیں، سوالات کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے آپ کی؟ امام مسکرانے لگے، کہ چاہے مناظرے کے لیے آئے ہوں چاہے سوال کے لیے آئے ہوں، سب کو اجازت ہے، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں وارث منبر سلونی ہوں۔ عزیزان گرامی، بس امام تھے نا، فوراً بیٹھے۔ امام نے کہا چاہو، اب مجمع نے کہا کہ پہلے آپ سوال کریں گے یا پہلے ہم سوال کریں؟ امام نے کہا چاہو تو تم سوال کر لو، چاہو تو میں سوال کر لوں۔ کہ اتنا یقین ہے آپ کو اپنے علم پہ؟ امام نے کہا ہاں جو چاہو تم پوچھ لو، اور اگر کہو تو میں سوال کرتا ہوں۔ کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، آپ جس سے جو چاہیں سوال کر لیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال عیسائیوں سے ہے۔ کیوں عیسائیوں سے؟ کیونکہ ان کے توحید کا مسئلہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بندہ نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، امام نے اصول دین کی ترتیب امام رضا نے سمجھائی ہے۔ امام نے کہا میرا پہلا سوال عیسائیوں سے۔ اب سارے عیسائی کھڑے تھے، رسول اس کو کھڑا تھا، امام کو دیکھ رہا تھا۔ امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی تھے، بندے تھے، اللہ نے کتاب دے کے بھیجا تھا، شریعت دے کے بھیجا تھا۔ جناب عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے، لیکن جناب عیسیٰ کے اندر ایک کمی تھی، نماز روزے کے چور تھے۔ جیسے آپ گھبرائے بیٹھے ہیں نا،
وہ سارا مجمع امام پہ حیرت کرنے لگا کہ یہ امام نے کیا کہہ دیا، جناب عیسیٰ سے متعلق کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اب امام جانتے تھے کہ مناظرے کے اصول ہیں، جب تک کہ اپنے مد مقابل سے اپنی بات نہ کہلواؤ نہیں وعدہ کر سکا کہ جب تک مد مقابل سے اپنی بات نہ کہلوا لو تب تک مناظرہ جیتتا نہیں ہے انسان۔ بس یہ جملہ کہنا تھا جناب عیسیٰ، امام نے کہا جناب عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے۔ وہ جو راسل جالوت تھا ایک مرتبہ اس کو آگ لگ گئی، اس نے کہا کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ یہ تو سب نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ کے لیے کبھی رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا، پوری رات تہجد میں رہتے تھے، کبھی دن میں دسترخوان نہیں لگایا، ساری زندگی روزے رکھے۔ جس نے پوری زندگی ہر رات نماز پڑھی، ہر دن روزہ رکھا، ضائع نہ کیجیے گا گرامی۔ امام سے فوراً راسل جالوت نے اس کو کہا، اس کو اعظم لگا کہ میں سب کی تاریخوں سے پیش کر سکتا ہوں، سب نے لکھا، دشمنوں تک نے لکھا عیسیٰ کے لیے کہ پوری زندگی ہر رات تہجد پڑھی، ہر دن میں روزہ رکھا، آپ نے اس کے لیے کہہ دیا نماز روزے کے چور تھے۔ امام نے کہا اچھا تو مانتا ہے نماز روزہ کرتے تھے؟ جملہ ضائع نہ کیجیے گا گرامی، جب تک سب نہیں سمجھے کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ امام نے کہا تو مانتا ہے کہ نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا تو امام نے فوراً سوال کیا کہ یہ بتا نماز روزہ کیا ہے؟ اس نے کہا نماز روزہ عبادت ہے۔ امام نے کہا پھر مجھے کہہ لینے دے، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں۔ امام نے کہا نماز روزہ عبادت ہے، جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں۔ امام نے کہا تیرا سوال، جب امام نے کہا تیرا سوال، نے کہا آپ سوال کے لائق چھوڑا ہی کہاں ہے آپ نے؟ فوراً گھبرا کے انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا دین اسی پہ ہے، ہمارے پورے دین کی بنیاد ہی اللہ کا بیٹا ہونے پہ ہے، آپ نے بنیاد ہی ختم کر دیا، میں سوال کیا کروں؟ پتہ نہیں توجہ ہے جانے کی رامی نہیں، وقت گزر گیا، میں پیش کرنا مکمل کر دوں گا بات کو تھوڑے سے۔ عزیزان گرامی، اس کے ماننے والے عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ امام نے فوراً جب سوال کر لیا نا عیسائیوں سے تو پھر رخ کیا راسل جالوت کا، وہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا۔ امام نے کہا کہ اے راسل جالوت، یہ کیا بات ہے کہ تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، ان کے بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے؟ تو اس نے فوراً جواب لکھا اس لیے کیونکہ جناب موسیٰ نے جتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں ان کے بعد آنے والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے۔ امام نے فوراً جواب دیا، امام نے کہا دیکھ کیا یہی دو معجزات نہیں جناب موسیٰ کے کہ اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالتے تھے نکالتے تھے ید بیضا ہو جاتا تھا، ہاتھ سے نور نکلتا تھا، عصا زمین پہ پھینکتے تھے اشدہا میں بدل جاتا تھا، یہی تو معجزات نہیں تھے؟ کہا ہاں بے شک یہی تو معجزات۔ اور اگر میں یہ بتاؤں کہ بعد والے انبیاء نے ان سے بڑے معجزات دکھائے، گھبرا کے نہ سنیے گا، کہ جناب عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا، قوم بے اذن ربی کہتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ جناب ختمی مرتبت نے وہ سارے معجزات جو سارے انبیاء نے دکھائے تھے اکیلے ختمی مرتبت نے دکھائے، چاند کے دو ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، قرآن دے کے گئے، کہا کہ یہ تو وہ معجزات ہیں جو ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں۔ توجہ، کہ ہم نے خود تھوڑی دیکھے، یہ ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں، اس لیے میں نہیں مانتا۔ امام نے کہا اچھا حضرت موسیٰ کے معجزات نے خود دیکھے؟ توجہ عزیزان کے جملوں کو ضائع ہونے دیجیے گا۔ اس نے کہا کہ یہ جناب عیسیٰ جناب رسول خدا کے معجزات ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں، ہم نے خود نہیں دیکھے۔ امام نے کہا تو جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ اس نے کہا خود تو نہیں دیکھے لیکن مستند کتابوں میں آئے ہیں، مستند کتابوں میں آئے ہیں، ریلائبل سورسز میں آئے ہیں، جن کتابوں پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ان میں آئے ہیں۔ امام نے کہا اگر تو ایک کتاب کا نام بتا جو تیرے نزدیک قابل قبول ہے، تو اس نے کہا توریت سے بڑی ہمارے نزدیک کوئی کتاب نہیں۔ مان کر اگر تجھے توریت سے دکھا دوں، میں اب گھبرا کے سن رہا۔ عزیزان گرامی، جب میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا نا انگریزی میں تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ امام نے 1300 سال 1250 1300 سال پہلے حوالہ دیا، توریت زبور انجیل تبدیل ہو چکی ہیں، تحریف ہو چکی ہیں، بدل چکی ہیں۔ کیا امام نے جب حوالہ دیا تو ان کی اس وقت کی توریت میں تھا اور آج کی توریت میں نہیں ہے؟ رات تاخیر ہو چکی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، پوری رات تحقیق کرتا رہا۔ میں نے ایک مرتبہ گیٹ وے ٹو بائبل یا gospel.com دونوں سائٹوں کے اوپر جا کے دیکھیے توریت مل جائے گی۔ میں نے توریت کو کھولا، عربی کی عبارت کو ڈالا کیونکہ امام نے حوالہ عربی میں دیا تھا۔ میں نے توجہ کی کہ ایسا جملہ جو امام نے 1250 1300 سال پہلے کہا آیا موجودہ توریت میں ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، وہ جملے جو امام نے 1250 سال پہلے پیش کیے تھے تحریف ہونے کے بعد آج تک توریت میں موجود ہیں، تو ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو 1200 سال بعد دیکھ کے بتائے کیا نکالا جائے گا، کیا باقی رہے گا۔ امام نے حوالہ وہ دیا جو آج تک باقی ہے۔ عزیزان گرامی، جب میں نے نکالے وہ سارے آج تک میرے پاس موجود ہے، جب میں نے نکالا تو وہاں پہ الفاظ تھے، امام نے پڑھنا شروع کیا، سنیں گے عزیزان گرامی؟ تھوڑا سا وقت دوں گا عزیزان گرامی، بس آپ کو مختصر کر دوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ عزیزان گرامی امام مخاطب ہوئے اور ایک مرتبہ کہا کہ سن اے رأس الجالوت، چیف ربائی کہتے ہیں انگریزی کے اندر، کہا کہ دیکھ تو سب سے بڑا یہودیوں کا عالم ہے، ذرا اپنے ماننے والوں کو بتا عبرانی زبان کے اندر توریت نازل ہوئی ہے، میں توریت کی تلاوت کرتا ہوں، ذرا انہیں بتا میری تلاوت صحیح ہے یا غلط۔ اب وہ امام سے ذرا کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا، اس نے توریت کو ایک مرتبہ کھولا، کسی مقام سے کھولا، امام نے کہا دائیں طرف سے سننا شروع کر۔ امام نے سنانا شروع کی، ایک مرتبہ اس نے آواز دی کہ میں اتنی دور یہاں کھڑا ہوں، آپ وہاں منبر پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو کیسے معلوم میں نے کون سا زبان کھولا ہے؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا کیسا؟
اب اس نے ایک مرتبہ جب کھولا امام نے کہا بتا رہا تلاوت صحیح ہے؟ اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا نہیں ہوں، بغیر دیکھے بتاؤں گا کون سا سبق کھولا ہے؟ امام نے آیات کی تلاوت کی، اس نے فوراً توریت کو بند کیا، کہا ایھا الناس، اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ علی ابن موسیٰ رضا ہماری کتاب کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے بہتر تلاوت کرتے ہیں۔ امام نے کہا اب ذرا یہ سونے کی کتاب کو کھول۔ امام نے اس نے کھلوائی کتاب، جیسے اس نے کتاب کھولی امام نے کہا ذرا آیات سننا شروع کر، کتاب تمہاری ہے، حوالہ میں دے رہا ہوں۔ امام نے کہا تو نے کہا کہ مستند کتابوں میں نہیں، اگر میں تمہاری کتاب سے دکھاؤں اور آج موجود ہے، میں نے موجودہ یہودیوں کا حوالہ پیش کیا ہے جناب ختم مرتبہ سے متعلق، آج کے یہودیوں کو پیش کیا، خدا کی قسم ممبر پہ ہوں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، آج تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو 1200 سال پہلے وہ دلیل ہمیں دے کے جائیں جس کا آج تک کوئی یہودی جواب نہ دے سکے۔ عزیزان گرامی، فوراً امام نے کہا سن وَتَجَلَّى رَبُّكَ، your God showed his manifestation، یہ الفاظ سے جو میں نے وہیں سے توریت سے نکالے انگریزی کے ترجمے سے، کہ تیرے اور تمہارے رب نے اپنی تجلی کو بھیجا اللہ طور سینا، طور سینا پہ، کہ طور سینا پہ کون سے نبی پہ وحی آئی تھی؟ کہ جناب موسیٰ پہ۔ توجہ سارے بندے کی۔ امام نے کہا اللہ طور سینا، کہ اللہ نے اپنی تجلی کو بھیجا، کہ سب نے لکھا جناب موسیٰ پہ، کہ تم مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتے ہیں۔ امام نے کہا اگلی آیت پڑھ وَتَجَلَّى رَبُّكَ، اور تمہارا رب اپنی تجلی کو بھیجے گا۔ کون سی تجلی کو بھیجے گا؟ اپنی وحی کو نازل کرے گا علی جبل سعیر، آن ماؤنٹ سائر، انگریزی میں ترجمہ تھا کہ جبل سعیر پہ، کوہ سعیر پہ اپنی وحی کو نازل کرے گا۔ امام نے کہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کوہ سعیر پہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ کہ میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا کوہ سعیر پہ صرف جناب عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے۔ اب عیسائی مسکرانے لگے گا یہ تو ہمارا بھی دین ثابت ہو گیا۔ امام نے کہا آگے چل، اگلی آیت کے اندر ہے وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جبل فاران، کہ جبل فاران امام نے لفظ کیا، انگریزی میں ترجمہ ماؤنٹ فیرن، فیرن کا الفاظ کے فاران کا ترجمہ کیا۔ عزیزان گرامی، امام نے کہا پوری دنیا میں صرف مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران ہے۔ ان مکے کے پہاڑوں کے سلسلے میں ایک غار ہے جس کا نام ہے غار حرا، کہ صرف ہمارے نبی نے دعویٰ کیا کہ مجھ پہ غار حرا میں وحی آئی۔ عزیزان گرامی، جب امام نے حوالہ جات پیش کیے، اب ایک مرتبہ مامون نے فوراً آواز دی کہ بہت ہو گیا، اتنے مشکل سوالات میرے ولی حج سے کیے جا رہے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکا۔ یہ کہہ کے فوراً ممبر سے اترا، امام مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھنے لگے، کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا۔ اب باہر نکل کے کہنے لگا کہ جتنے بڑے بڑے علماء کو بلایا، اتنے مدتوں میں، اتنے مہینوں میں سب کو سفر کروا کے لے کے آیا، اتنا پیسہ خرچ ہوا، اور کہا آخر میں ثابت کیا ہوا؟ ان کی امامت کا پیسہ ہمارا، دولت ہماری خرچ ہو، کہ جتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نیچے دکھائیں اتنا ہی یہ بلند نظر آتے ہیں۔ کہا کہ اب کسی طریقے سے بھی ان کو زہر دے دیا جائے۔ عزیزان گرامی، امام کا علم تھا حجت الرضویہ، امام نے، اب یہ وقت نہیں ہے تفصیل میں چلے جائے گا، عزیزان گرامی اتنی تفصیل سے امام نے دلیلیں دی ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو۔